وہ کبھی گناہوں میں ملوث نہیں ہوتے ہیں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں وہی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہیں۔ لیکن آج کے اس پرفتن دور کے اندر ہمارے حالات اتنے نازک ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ ہمارے دلوں سے خوف خدا نکلتا چلا جا رہا ہے۔ ہم نے اس دنیا میں پھنسنے کے بعد بے وفا دنیا سے اتنا دل لگا لیا ہے کہ اپنی آخرت کی زندگی کو فراموش کر دیا ہے۔ دنیا میں رہنے کے بعد نہ ہم نے چھوٹوں کا شفقت کرنا یاد رہا، نہ بڑوں کی عزت کرنا یاد رہی، نہ ماں باپ کی خدمت کرنا یاد رہی۔ آج ہمارے گھروں کے اندر ایسے حالات بنتے چلے جا رہے ہیں کہ کسی بھی گھر میں جا کر دیکھ لو، ہر ایک گھر کے اندر بے چینی اور بے قراری نصیب ہے۔ جس گھر میں دیکھو ہر ایک کہتا ہے کہ بڑے پریشان ہیں، کوئی کہتا ہے کہ ہماری اولاد بڑی بے وفا ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہماری اولاد ہمیں روٹیاں نہیں دیتی ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہمارا بیٹا ہماری بات نہیں کرے۔ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو تمام حاکموں کا حاکم ہے، جو رب کائنات ہے، اس رب تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے حکم دیا ہے کہ اے ایمان والوں تم مجھ سے ڈرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ تم نماز قائم کرو۔ اے مسلمانوں، نہ تو ہم اس سے ڈر رہے ہیں، نہ ہم اس کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں۔ جب ہم نے رب کے حکم کو چھوڑ دیا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ نے ہماری اولاد کے دلوں سے ہماری محبت کو نکال دیا۔ اگر ہم اپنے رب کو منا لیتے ہیں، اپنے رب کی فرما برداری کر لیں، اس کے حکم کو مانیں، تو کسی کی اولاد کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ ہماری نافرمانی کرے۔ جب ہم اپنے رب کے نافرمان ہو چکے ہیں تو ہماری اولاد تو ہماری نافرمان خود ہی ہونی ہے۔ لیکن پتہ ہے یہ ماں باپ جس کے چلے جاتے ہیں اس کے دل سے پوچھو کہ اس سے کون سی نعمت چھن جاتی ہے۔ انسان کیسی ہی زندگی گزار لے، اگر اس کے ماں باپ چلے جائیں، کتنے ہی ایئر کنڈیشن کمرے میں سو جائے، لیکن اسے سکون نہیں ملتا ہے۔ لیکن ماں کا وہ آنچل ہے، اگر ماں اپنے لختے جگر کو گرمی کے موسم میں، دوپہری کے عالم میں، جنگل بیابان میں جہاں ہوا گرم لگ رہی ہو، اس جگہ پر اگر ماں اپنے بیٹے کو اپنے دوپٹے کے آنچل میں اگر سلا دیتی ہے تو اس بیٹے کو گرمی محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ ماں کا آنچل اتنا ٹھنڈا ہے۔ لیکن آج ہم نے اپنی ماں کی بے وفائی کرنا چھوڑ دیا، ماں باپ سے خدمت کرنا چھوڑ دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے بڑے جلیل القدر نبی ہے، جو یہ کلیم اللہ کا لقب ملا ہے، جو کہ کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے جایا کرتے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب والدہ کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد جب اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے جا رہے تھے تو آواز آ رہی تھی، اے میرے کلیم بڑے آرام کے ساتھ آنا ہے، قدم بڑے اطمینان کے ساتھ رکھنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قدم پھسل نہ جائے۔ آپ عرض کرتے ہیں بار الہ، میں اس کوہ طور پر رات کی اندھیری میں بھی آیا ہوں، دن کے اجالے میں بھی آیا ہوں، نہ جانے کتنی بار میں اس پر چڑھا ہوں، لیکن آج تک مجھے یہ تنبیہ نہیں کی گئی ہے، آج تک مجھے یہ آواز نہیں آئی ہے۔ تو رب کا حکم ہوتا ہے، اے میرے کلیم تجھے پتہ نہیں ہے جب تم سے ہم کلام ہونے کے لیے آتا تھا تو تیری ماں تیرے پیچھے سے اپنے آنچل کو میری بارگاہ میں پھیلا کر کے دعائیں کیا کرتی تھی کہ مولا میرے موسیٰ کے قدم میں لغزش نہ آ جائے، میرے موسیٰ کو ثابت قدم فرما دینا۔ لیکن اے موسیٰ، اے میرے کلیم، آج تیری ماں کی دعا تیرے ساتھ نہیں ہے۔ حضرت مولانا ذوالفقار صاحب جو بہت اچھے انداز میں تقریر کر رہے تھے، دیکھیے ماشاءاللہ علماء کرام کیا آپ دیکھ رہے ہیں، اور خوب جلدی کرتے ہوئے بھی فہرست ابھی آدھی سے زیادہ باقی ہے۔ اب میں آپ سے بات پوچھتا ہوں کہ آپ جن علماء کرام کو سنتے رہتے ہیں انہی کو سننا چاہتے ہیں یا نئے کو موقع دیں گے؟ بھائی کچھ فیصلہ آپ کے اوپر بھی تو ہو، کیونکہ
आपकी ख्वाहिश है कि मुफ्ती साहब जल्दी आए, मौलाना उमर साहब जल्दी आए, मौलाना अब्दुल गफूर जल्दी आए, है कि नहीं? और आप इनका इंतज़ार भी कर रहे हैं। लेकिन ये हमारे बुजुर्ग उलमाए किराम हैं, और इनको कुछ आराम भी मिलना चाहिए। मैं सोचता हूँ कि इनको कुछ आराम दे आज। ये दुआ के लिए इनका वो रहे, और इनकी सरपरस्ती में, इनकी मौजूदगी में हमारे नौजवान उलमाए किराम नए आलिम दीन जो आ रहे हैं, इंशाअल्लाह इनकी दुआएं मिलेंगी तो उनके हौसले और बुलंद होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह इस दर पे जो आदमी बोल के जाता है तो यहाँ मोहब्बत से आ जाता है, तो ये दर वो है कि मेरा यकीन ये है कि वो यहाँ से खाली नहीं जाता। अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है से कि यहाँ का फैज़ हर आदमी को मिलता है और मिलना चाहिए। अल्लाह ताला हमारे अकाबिर उलमा का साया हम पर तादेर कायम रखे। और माशाअल्लाह हमारे जो नौजवान आलिम, कुछ तालिब इल्म, देखिए फिर भी मैं आपसे माजरत चाहता हूँ कि बहुत सौ का नंबर अभी नहीं आ पाएगा, कुछ का सुबह इंशाअल्लाह कुल शरीफ में हाजिरी होगी। और अगर किसी को नहीं आए तो अल्लाह ताला तो हमारे दिलों को जानता है, ये अल्लाह वाले सब खबर रखते हैं कि कौन आदमी कितनी मोहब्बत में हमसे आया है, सही है कि नहीं? तो इस चीज़ का भी कोई मलाल ना करें। इंशाअल्लाह अब नाते पाक के लिए मैं दावत दूंगा जनाब जुनैद आलम को, हाफिज जुनैद दूसरा से, कि वो आए और दो अशार नाते पाक के पढ़कर हम सबके दिलों को महजूज करें। एक हमें भी दो यार। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाते किराम के चंद अशार मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कलामुल इमाम इमामुल कलाम। अर्श हक है मसनद रिफ़अत रसूल अल्लाह की। अर्श हक है मसनद रिफ़अत रसूल अल्लाह की। कि अर्श हक है मसनद रिफ़अत रसूल अल्लाह की। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। और सूरज उल्टे पाँव पलटे, चाँद इशारे से हो चाँद। सूरज उल्टे पाँव पलटे, चाँद इशारे से हो चाँद। अंधे नजरी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मैदाने राजशाही, उर्स बाबा नूर साहब। अंधे नजरी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। और कातिल हश्र चश्मे नूर के, कब्र में अगर आएंगे हश्र चश्मे
اگلا شعر میرے امام نے بڑے عشق بڑے انداز سے لکھا، خاک دو پر عشق میں نام سے سونا ملا، خاک دو پر عشق میں نام سے سونا ملا، کسی مت رسول اللہ کی جان کے ایک سیر ہے، مت رسول اللہ کی، اور جیسے کب تیرا سول وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب بیان کرنے کے لیے مولانا شاکر صاحب قبلہ مڑیتا 10 منٹ کے لیے مولانا شاکر صاحب مڑیتا سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من یرد اللہ به خیرا یفقهه فی الدین، صدق اللہ العظیم۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ میں 2 باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے خود کو مخاطب کر رہا ہوں، اس کے بعد ضمن میں آپ کو بھی مخاطب کرنا چاہوں گا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوان اور خاص طور پر علماء ذوی الاحترام، میں اپنے آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے بڑا رتبہ بھی کوئی ہو سکتا ہے کیا کہ اللہ نے علماء کو نبیوں کا وارث بنا دیا؟ اس سے بڑا مرتبہ نہیں ہو سکتا۔ جو مرتبہ ملنا تھا وہ تو اللہ نے دے دیا، اب سمجھنا یہ ہے کہ ہمیں اپنے مرتبے کی قدر کتنی ہونی چاہیے، ہمیں اپنے حیثیت کی قدر کرتے ہوئے ہمیں کام کتنا کرنا چاہیے۔ حضور حافظ ملت وارث انبیاء نے کہا تھا، زمین کے اوپر کام زمین کے نیچے آ رہا ہے۔ پھر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ نے سنا ہوگا، وہ الگ بات ہے کہ مقتدی امام کو آج غلام سے کم نہیں سمجھتے، وہ الگ بات۔ امام کو وہ امام تو سمجھتے نہیں، باقی سب کچھ سمجھتے، امام کے علاوہ سب کچھ سمجھتے۔ میں معذرت چاہوں گا، کسی کو میری بات بری نہ لگے، لیکن جو بات میرے دل کی ہے وہ میری زبان پہ آ رہی ہے۔ محمود غزنوی کو کون نہیں جانتا؟ ہم تو بخوبی جانتے ہیں، لیکن ان کی خوبی یہ ہے کہ غیر بھی انہیں کبھی نہیں بھول سکتے۔ انہوں نے جو اسلام کے جو جھنڈے گاڑے اور اسلام کی جو دھار انہوں نے دشمنوں کے دلوں پہ چھوڑی، جو انہوں نے دشمنان اسلام کے سینے پہ سکہ ہے اسلام گاڑا، یہ تاریخ فراموش نہیں کر سکتی۔ محمود غزنوی جیسا بادشاہ کاش کے پیدا ہو۔
میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ سلطان محمود غزنوی یہ سبکتگین کے بیٹے ہیں، اور محمود غزنوی کہتے ہیں، مختصر سے لمحات میں بات مکمل کروں، محمود غزنوی فرماتے ہیں کہ 3 سوال تھے جو مجھے ہمیشہ پریشان کرتے تھے، 3 سوال جو میرے ذہن میں ہمیشہ کھٹکتے تھے، جن کا میں جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتا تھا لیکن مجھے نہیں ملتا۔ محمود غزنوی فرماتے ہیں کہ پہلا سوال میرے ذہن میں یہ آتا تھا کہ میرا باپ سبکتگین ہی ہے یا کوئی اور ہے۔ پہلا سوال، میرا باپ اصل میں سبکتگین ہے یا کوئی اور ہے؟ نگیٹو نہ سوچیں، پوزیٹیو سوچ رکھیں، مثبت سوچ رکھیں۔ پہلا سوال محمود غزنوی خود کہتے ہیں میرے ذہن میں یہ آتا تھا، میرا باپ سبکتگین ہی ہے یا کوئی اور ہے؟ دوسرا سوال جو آتا تھا، جو ہمیں سمجھنا چاہیے، محمود غزنوی کہتا ہے کہ دوسرا سوال یہ ہوتا تھا کہ جو یہ بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں، جو ہمارے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، جو یہ امام ہمیں 5 وقت نماز پڑھاتا ہے، بدلے میں ہم اسے 2 دانے دیتے ہیں، یہ واقعی انبیاء کے وارث ہیں؟ یہ واقعی انبیاء کے وارث ہیں کہ نہیں؟ لگتا تو نہیں ہے، پھٹا لباس ہے، گندا کرتا ہے، ہمارے ٹکڑوں پہ پڑ رہا ہے، یہ انبیاء کا وارث ہے کہ نہیں؟ ذہن میں سوال ہوتا تھا۔ محمود غزنوی فرماتے ہیں تیسرا سوال یہ ہوتا تھا کہ قیامت قائم ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، محمود غزنوی فرماتے ہیں کہ ایک رات میں راستے سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک دکان ہے، ایک ہندو اس میں بیٹھ کر اپنا کاروبار کر رہا ہے، اور اب اس نے دکان بند بھی کر دی ہے، اور دکان کے اندر ایک چراغ جل رہا ہے، چراغ کی روشنی کمرے کے اندر پھیلی ہوئی ہے، لیکن دیوار سے اینٹ ہٹی ہوئی ہے، اور اس اینٹ کی جگہ سے روشنی باہر چھن چھن کر آ رہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوان محمود غزنوی فرماتے ہیں میں نے ایک خوبصورت منظر دیکھا، منظر یہ تھا کہ جو روشنی دیوار سے باہر آ رہی تھی، اس کے سامنے سے ایک بچہ گھوم رہا تھا، اس کے ہاتھ میں قرآن پاک تھا، اور وہ بچہ ٹہل ٹہل کر چل چل کر قرآن پاک یاد کر رہا تھا۔ جب وہ بچہ بھولتا تو اس روشنی میں آ کر اپنا سبق دیکھتا اور پھر یاد کرنا شروع کر دیتا۔ میرا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوان محمود غزنوی جو بادشاہ ہے، وقت کے بادشاہ گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ منظر بڑا خوبصورت لگا، مجھے یہ منظر بہت بھایا، میں اس کو تکتا رہا، دیر تک دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر میں اس کے پاس گیا اور میں دل میں سوچ رہا تھا یار یہ کیسا شوق ہے جو اس بچے کو ابھی تک نہیں سونے دے رہا ہے، یہ کیسا اس کو عشق ہو گیا ہے اس کتاب سے۔ میرا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کاش کہ ہم سب کو عشق قرآن ہو جائے اور ہمارے اندر بھی قرآن کی ایسی محبت بیٹھ جائے۔ محمود غزنوی اس بچے کے قریب جاتے اور کہتے ہیں بیٹا کیا کر رہے ہو؟ وہ بچہ کہتا ہے میں اپنا سبق یاد کر رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے تمہارے گھر پہ چراغ نہیں کیا؟ وہ بچہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے میں یتیم ہوں، میرا باپ نہیں ہے، میں یتیم ہوں، میرا باپ نہیں ہے، اور میری ماں اتنا خرچ نہیں اٹھا سکتی کہ میرے لیے چراغ خرید سکے، کیونکہ چراغ کے ساتھ ساتھ تیل کا انتظام بھی کرنا پڑتا ہے۔ محمود غزنوی کی آنکھیں بھر آئی، اس نے واپس جا کر اپنے غلام سے کہا ایک چراغ لو اور ساتھ میں تیل کا بھی انتظام کر دو اور اس بچے کے حوالے کر دو، اور بچے سے کہا بیٹا آج کے بعد تجھے غیر کے دکان کی روشنی لینے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھر پہ جا، جتنا جی چاہے گھر پہ جا کے قرآن پڑھا کر۔ میرا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، محمود غزنوی اپنے گھر چلا گیا اور جا کر لیٹ گیا۔ محمود غزنوی کہتا ہے کہ نیک کام تو میں نے بہت کیے تھے، اسلام کا جھنڈا میں نے بہت دور دور تک گاڑا تھا، بہت ساری فتح حاصل کی تھی، بہت جہادوں میں حصہ لیا تھا، لیکن نیک کام کرنے کے بعد جو میٹھی نیند آج مجھے آئی کبھی نصیب نہیں، جو میٹھی نیند آج مجھے نصیب ہوئی، مجھے ایسی نیند کبھی نصیب نہیں ہوئی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوان محمود غزنوی کہتا ہے مجھے تو بعد میں پتا چلا یہ میٹھی نیند کیوں آئی تھی مجھے، جب میں سویا، سونے کے بعد میں نے کیا دیکھا، تاجدار کائنات، سرور کائنات،
شفیعنا حبیبنا نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم خواب میں تشریف لائے، اور میں نے آپ کو شروع میں عرض کیا تھا 3 سوال تھے ان کے، 3 سوال۔ پہلا سوال کیا تھا کہ میرا باپ اصل میں سبکتگین ہے یا کوئی اور ہے؟ دوسرا سوال کیا تھا کہ یہ امام اور یہ مدرسے کے غریب بچے یہ انبیاء کے وارث ہیں؟ نبیوں کا وارث ہونا کتنا بڑا مقام ہے، اور یہ فقیر نبیوں کے وارث کیسے ہو سکتے ہیں؟ تیسرا سوال کیا تھا، قیامت قائم ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ محمود غزنوی کہتا ہے جب مجھے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، نبی پاک نے صرف ایک جملہ ارشاد فرمایا، ایک جملہ ارشاد فرمایا اور میرے 3 سوالوں کا جواب دے دیا۔ وہ جملہ ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اور میں اپنے آپ سے بھی اور اپنی جماعت کے محترم ذوی احترام علماء اکرام سے بھی کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم نے اس جملے کو محفوظ کر لیا، اپنے سینے پہ لکھ لیا، اور ہمیں اس جملے کی ذمہ داری کا احساس ہو گیا، بخدا پھر دیکھنا سنیت کا ہر طرف ڈنکا بج جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوان محمود غزنوی کہتے ہیں نبی پاک نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اے سبکتگین کے بیٹے محمود، پہلا سوال یاد رکھنا، اے سبکتگین کے بیٹے محمود، آج تو نے میرے ایک وارث کی مدد کی ہے۔ اے سبکتگین کے بیٹے محمود، آج تو نے میرے ایک وارث کی مدد کی ہے، کل قیامت کے روز میں تیری مدد کروں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ بس مجھے یہی کہنا ہے کہ دولت تو ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ امام حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا وَقَفَى بِنَا فَضْلًا عَلَى مَنْ غَيْرِنَا حُبِّ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ إِيَّانَا۔ اس سے بڑی دولت ہمارے پاس تو نہیں ہے۔ میرا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ایسی دولت ہے کہ اس پر ساری کائنات کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، بہت خوب بہت خوب ماشاء اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے اماموں کی علماء کی عزت اور قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب ناشد گنگنانے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں قاری اکبر صاحب گاؤں، 2 اشعار کے لیے قاری اکبر صاحب گاؤں وہ مائک پر تشریف لائیں۔ درود پاک پڑھنے کی اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا